آپ کو ڈالیں اور اپنا بوجھ اپنی فکریں جو ہے نا وہ اپنے خداوند خدا پر ڈال دیں، کیونکہ خداوند خدا جو ہے اس کو ہماری فکر ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ تو اپنے طالبوں کو نیند نہیں دیتا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ میری بیٹی اور میرے بیٹے کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پطرس اس کا 5 باب اور اس کی 7 آیت میں دیکھیں تو خداوند خدا کہتا ہے کہ اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ یہاں پر خداوند کو پھر ہماری فکر ہے۔ اگر ہم اپنے خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں تو ہمارا خداوند ہر وقت ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ میں نہیں کلا میرے نال ہے خدا۔ اور جب ہم خداوند میں ہوتے ہیں، خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں، خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، خداوند پر توکل رکھتے ہیں، تو پھر خداوند جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، کیونکہ ہم اپنی فکریں اپنا بھروسہ جو ہے وہ اپنے خداوند پر رکھتے ہیں، اور خداوند پھر ہمیں تقویت بخشتا ہے اور ہمیں خداوند خدا جو ہے وہ سرفرازی بخشتا ہے۔ اگر ہم یوحنا اس کا 15 باب اور اس کی 4 سے 3 آیت پڑھیں تو یہاں پر خداوند خدا کہتا ہے کہ تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں، جس طرح ڈھالی اگر انگور کے درخت میں قائم ہے اور اگر وہ قائم نہ ہو تو وہ چھڑ دی جائے گی، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور اگر ہم اچھے پھل نہیں لائیں گے تو میرے عزیزو ہم خداوند میں تقویت نہیں پا سکتے۔ اگر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور جو ڈالی پھل نہیں لائی اس کو کیا باغبان کیا کرے گا؟ کاٹ ڈالے گا۔ لیکن خداوند خدا جو ہے وہ ہمیں بار بار موقع بخشتا ہے، خداوند خدا ہمیں بار بار اس بات کی آگاہی دیتا ہے کہ اے میرے بیٹے ابھی بھی تیرے پاس وقت ہے، ابھی بھی تو اپنے گناہوں سے توبہ کر اور نجات کے رستے کی طرف چل، کیونکہ خداوند خدا کا جو کلام ہے وہ نجات کی طرف جاتا ہے۔ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں تقویت بخشتا ہے، خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں خداوند کے اچھی باتیں سکھاتا ہے، اور خداوند کا کلام ہمیں اچھا پھل بنانا چاہتا ہے۔ اگر آج ہم خداوند کے کلام کو پڑھیں گے، اگر ہم خداوند کے کلام کو سنیں گے تو میرے عزیزو ہم اچھا پھل لا سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں خداوند کے کلام سے سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، پھر ہم خداوند کے کلام سے 30 گنا نہیں 60 گنا نہیں بلکہ 100 گنا پھل لانے والے بنیں گے، اور خداوند خدا ہے جو ہمیں اپنی برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ میرے عزیزو خداوند ہمیں انگور کا حقیقی درخت ہی کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگور جو ہے وہ اکیلا دانہ نہیں ہے، انگور جب بھی ہوتا ہے وہ ایک گچھے کی مانند ہوتا ہے، اور جب تک ہم ایک گچھے کی مانند نہیں ہوں گے ہم خداوند میں تقویت نہیں پا سکتے۔ اگر ہم ایک ہوں گے، ایک رہ کر ہم خداوند کے گھر میں آئیں گے تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پہ اکٹھے تو میں وہاں پر کیا ہوں گا؟ موجود ہوں گا۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ خداوند خدا ہمیں انگور کے حقیقی درخت سے ہی کیوں شبیہ دیتا ہے؟ کیونکہ جب ہم خداوند کے گھر میں آتے ہیں تو ہم ایک شکل بن کر آتے ہیں، ایک جماعت بن کر آتے ہیں، اس لیے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہے، اور جب تک ہم ایک انگور کے گچھے کی مانند ہیں تو خداوند کہتا ہے کہ شیطان آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتا، شیطان ہمیں کچھ بھی نہیں زور پہنچا سکتا اور جو ہمارا نقصان نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ایک جگہ پر جمع ہو کر خداوند کے کلام کو سننا ہے اور خداوند کے کلام کی آواز کو سننا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ میرے عزیزو اگر ہمارے اندر تندرستی ہوگی، اگر ہمارے اندر ایمان ہوگا تو پھر ہم خداوند کے کلام کو سن بھی سکتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں، لیکن اگر ہمارے اندر ہمیں یعنی کہ شیطان ورگلاتا ہے، اگر ہمارے اندر روحانیت نہیں، ہمارے اندر تقویت نہیں، ہمارے اندر ایمان نہیں، تو میرے عزیزو ہمارے یعنی کہ جو ہمارا آنا جو ہے خداوند کے گھر میں وہ بے فائدہ ہے۔ جب تک ہم اپنی زندگی اس کے سپرد نہیں کرتے، اس کی تعلیم کے مطابق چلتے نہیں ہیں، وہ ہمارے دلوں کو نہیں چینج کر سکتا۔ اگر ہمیں چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی آئے، اگر ہم اپنے خداوند سے ملنا چاہتے ہیں، خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزو ہمیں خداوند سے
نئی قوت مانگنی پڑے گی، ہمیں خداوند سے نیا بھروسہ مانگنا پڑے گا، ہمیں خداوند سے ہمیں اپنے یعنی کہ اندر رہنے کے لیے خوف پیدا یعنی کہ کرنا ہوگا کہ ہم خداوند کے گھر میں جاتے ہیں، ہم کوئی غلط کام نہ کریں، ہم یعنی کہ خداوند سے تقویت مانگیں، خداوند سے ایمانداری مانگیں، اور خداوند ہمیں یہ سب کچھ دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کا کلام ہماری زندگیوں میں باعث سے برکت ہو۔ ہم ایک دعا کریں گے، آئے خداوند ہمیں اپنا بوجھ اٹھانے کی طاقت بخش، تاکہ ہم اپنا بوجھ اٹھائیں اور تیرے کلام سے سیکھیں کہ خداوند خدا ہم تیری مرضی کے مطابق کچھ بھی نہیں، اور خداوند خدا ہمیں اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق بخش، تاکہ ہم ہمیشہ تیری مرضی کے مطابق اور تیرے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں، یسوع کے نام سے آمین۔ آخر میں آج کے کلام کو اختتام پر کرتے ہوئے اپنے بردر شباز کے لیے خداوند سے دعا کروں گا، جو کہ خداوند میں